السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہر کسی کی زبان پر صرف ایک ہی سوال ہے کہ آخر وہ کون تھا جس نے اسرائیل کو اطلاع دی کہ ایرانی آرمی چیف کہاں موجود ہیں اور جوہری سائنسدان کہاں موجود ہیں، اور پھر اسرائیل اتنی آسانی سے اس ٹاپ کمانڈ کو کیسے نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جو اپنے دفاع پر اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے، جہاں کی انٹیلیجنس دنیا کی ٹاپ سیکرٹ انٹیلیجنس میں شمار ہوتی ہے، جہاں قدم قدم پر سیکیورٹی ہوتی ہے، اور پھر بھی دشمن ملک سینکڑوں میل دور سے آئے اور اس ملک کے آرمی چیف سمیت 3 بڑے فوجی کمانڈر، دفاعی رہنما، جبکہ دنیا کے بہترین مانے جانے والے 6 جوہری سائنسدان ایک ہی دن میں شہید کر دے۔ حالیہ حملے میں ایران کے جن 6 شخصیات کو نشانہ بنایا گیا وہ سب کسی ایک عام میٹنگ یا مقام پر نہیں تھے، بلکہ مختلف شہروں اور مختلف سیکیورٹی پروٹوکول میں موجود تھے۔ مگر اسرائیل کو کیسے پتا چلا کہ آرمی چیف کہاں ہیں؟ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ کس بلڈنگ میں چھپے ہیں؟ ریولوشنری گارڈ کے جنرل کس روٹ پر سفر کر رہے ہیں؟ یہ سادہ معلومات نہیں ہیں، یہ اندر کی خبریں تھیں، ایسی خبریں جو صرف قریبی لوگ ہی جانتے تھے۔ تو آئیے ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں جو ہر شہری جاننا چاہتا ہے۔ اسرائیلی حملے میں ایران کے 6 اہم شخصیات شہید ہوئیں، جن میں سیکیورٹی اور دفاعی اداروں سے منسلک اعلیٰ افسران شامل ہیں۔ یہ حملہ نہ صرف ایک عسکری کارروائی تھا بلکہ ایک انٹیلیجنس آپریشن بھی تھا جس نے دنیا بھر میں سوالات اٹھا دیے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد دنیا کی چند سب سے خطرناک انٹیلیجنس ایجنسیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ موساد کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف ٹیکنالوجی پر نہیں بلکہ اندرونی انسانی ذرائع ہیومن انٹیلیجنس پر انحصار کرتی ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں کہ موساد کی کچھ معروف کامیابیاں جو وہ ماضی میں صرف انٹیلیجنس کی بیس پر حاصل کر چکی ہے۔ 2020 میں ایران کے جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کو ایران کے اندر نشانہ بنایا گیا۔ 2020 میں قاسم سلیمانی کی لوکیشن تک رسائی حاصل کی اور امریکہ کو اطلاع کر دی گئی۔ 2018 میں تہران میں خفیہ حملے اور فائل چرانے کی کارروائی بھی اسرائیل نے کی۔ تو ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران کے اپنے لوگ ہی غداری میں ملوث تو نہیں ہیں؟ یہ پہلو سب سے زیادہ حساس اور خطرناک ہے۔ اگر ایران کے اندر اعلیٰ سطح پر مخبری ہو رہی ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ موساد کی سب سے بڑی حکمت عملی یہی ہے کہ وہ مالی طور پر کمزور افراد کو خریدتی ہے۔ ایران کے اندر کئی اقلیتیں یا حکومت مخالف گروہ موجود ہیں جو اسرائیل سے تعاون کر سکتے ہیں۔ اسرائیل ایران کے موبائل نیٹ ورکس، کیمروں اور سیٹلائٹ ڈیٹا کو ہیک کر بھی اہم معلومات حاصل کرتا ہے۔ کچھ دوگلے افسران، فوجی یا انٹیلیجنس افسران جو بیرون ملک رابطوں میں ہوں، ان پر شکوک بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ حالیہ اسٹرائک کیسے ممکن ہوئی۔ ایران کے آرمی چیف اور دیگر اعلیٰ عہدیداران کی موجودگی کی درست معلومات اسرائیل تک کیسے پہنچیں؟ یقیناً اندرونی مخبر، کوئی قریبی ساتھی یا محافظ موساد سے رابطے میں ہو سکتا ہے، یا پھر جیو لوکیشن ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے جس کے تحت جی پی ایس موبائل یا گاڑیوں کے سگنل سے مقام کی نشاندہی ہو سکتی ہے۔ ڈرون یا سیٹلائٹ نگرانی بھی ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کی جاسوسی سیٹلائٹ اور ڈرونز مسلسل ایران کی حدود کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سگنل انٹیلیجنس، ریڈیو، وائرلیس اور انٹرنیٹ کمیونیکیشن کی جاسوسی بھی ہو رہی ہوگی۔ اب یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا ایران کا انٹیلیجنس کا نظام کمزور ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایران کا انٹیلیجنس کا نظام خطے کا ایک طاقتور ادارہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ موساد نے ایران کے اندر انسانی نیٹ ورک، ہیومن ایسٹس پھیلانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اور جبکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایران کے اندر سے بھی مخبری ممکن ہے، تو پھر مستقبل میں ایران کو کیا کرنا چاہیے ہوگا؟ ایران کے اندر مزید کلینزنگ آپریشن ہو سکتے ہیں جن میں مخبروں کو بے نقاب کیا جائے گا، سیکیورٹی مزید سخت ہوگی اور اندرونی چھان بین بڑھے گی۔ ایران اسرائیل کے خلاف جوابی حملوں کا بھی اندیا دے سکتا ہے جیسا کہ ماضی میں ہوا۔ ایران اسرائیل کے خلاف بھرپور جوابی حملوں کا اندیا دے چکا ہے۔ ایران میں اسرائیلی حملے صرف عسکری حملے نہیں بلکہ یہ نفسیاتی، انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجیکل وارفیئر کا حصہ ہیں، اور اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ ایران کے اندر کوئی نہ کوئی اسرائیل کو اندر کی خبریں دے رہا ہے۔ اس سب کے باوجود فی الحال تو ایران کے عوام اور امت مسلمہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایران ایمان کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ اللہ ایران کا حامی و ناصر ہو۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔